یا تو ان بچوں کے معصوم بچوں کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پھر اپنی ریاست اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ان کا کلا کما کیا جا سکے. اور اس واقعے کی بڑی ایویڈنس تھی ہمارے پاس، سالڈ ایویڈنس تھا، انفارمیشن تھی کہ اجت دیول جو ہے، جو انڈین NSA ہے، ہی واز پلاننگ سم تھنگ ان بلوچستان. اور وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا. اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ بلوچستان میں ان کا کوئی، کیونکہ بیکاز جس طریقے سے ہماری سپاہ نے ان کو ایک عبرتناک شکست دی اس سارے 9 مئی اور 10 مئی اور یہ پچھلے چند ویک سے جو کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا، جس طریقے سے ان کو پوری دنیا کے سامنے ایک سبکی حاصل ہوئی، جس طرح ان کا ایروگنس نیچے آیا، تو انٹیلیجنس رسپانس واز ایکسپیکٹڈ ان بلوچستان، اور اس کی ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی بھی. لیکن معصوم بچوں کو نشانہ بنانا، یہ وہ بزدلی ہے، یہ وہ ہندوستان کی اجت دیول کی سوچ ہے کہ وہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں، کیا وہ بچوں تک آ گئے ہیں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور بچوں کو جو اسکول گوئنگ معصوم بچے ہیں ان کو اس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے. اور یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور انٹرنیشنل ورلڈ کو اب یہ دیکھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا، اور ہماری طرف سے یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ جو پراکسی ہے، جو انڈین پراکسی ہے، جو یہاں پر بلوچستان میں اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں، ان کے بیہسٹ پہ کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ. پھر مجھے لوگ کہیں گے کہ کل واقعہ ہوا اور آج آپ کو کیسے آدھے گھنٹے میں پتہ چلا؟ تو پہلے سے انفارمیشن تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن تھی کہ یہ جو سبکی ہے، یہ جو جنگ کی شکست ہے، اس شکست کے لیے وہ بیٹل فیلڈ کو بلوچستان کی اپنی فجیلٹیز کی وجہ سے وہ چننا چاہیں گے اور کچھ اس طرح کا کام یہاں پر کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ دشمن سے بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا گر جاؤ گے، اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے ہیں. اور سافٹسٹ ٹارگٹ، اگر آپ پچھلے پیٹرن دیکھیں فار لاسٹ لائک 6 7 8 months، ہمیشہ سے یہ بزدل دہشت گرد، جس کو BLA کہتے ہیں، BLF کہتے ہیں، یہ بزدل دہشت گرد نے ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ چنا ہے. وہ فوجی جو نہتہ ہو کے جا رہا ہے ٹرین پہ، وہ پیسنجر کنسیڈر ہوتا ہے. اسی طرح جو مسافروں کو اتارا ہے بسوں سے، کلنگز کیے ہیں اور ان کو ایتھنک رنگ دیا گیا کہ یہ پنجابیوں کی کلنگز. یہ پنجابیوں کی کلنگز نہیں ہیں، یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے. میں آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں. تو اب وہ اور سافٹ ٹارگٹ پہ چلا گیا ہے کہ وہ معصوم بچے جن کو ماؤں نے صبح تیار کیا، جن کے آنکھوں میں کتنی خواب تھے کہ کیا انہوں نے آگے اپنا فیوچر ان کا، اور ان کو آج خون سے نہلا دیا گیا، ان معصوم بچوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پاکستان میں اسی دہشت گردوں نے معصوم بچوں پہ حملہ کیا تھا اور پھر ان کا انجام ان کے سامنے تھا. اب بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی تو اب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو، اور اس کا رسپانس جو ہے وہ ضرور ملے گا. لیکن ہم کیونکہ اسٹیٹ ہیں، ہم کیونکہ حکومت ہیں، تو ہم رسپانسبل لوگ ہیں. کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے، ہمارے نشانے پہ وہ لوگ ہوں گے، وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے، وہ دہشت گرد ہوں گے جو میں آپ کو ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو بدلہ لیا جاتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس بدلے کو جب لیا جاتا ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا وہ، اور ڈفرینٹ ریزنز ہیں اس کی. آپ کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں اور لوگوں کی اور مجبوریاں ہوں گی. موسیخیل کا انسیڈنٹ ہوا، وہ لوگ مارے گئے. اس کے بعد ٹرین انسیڈنٹ ہوا، وہ لوگ جہنم وصل ہوئے. جو انسیڈنٹ ہوا چاغی میں، نوشکی میں سوری، اس کے لوگ جہنم وصل ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ بھی جہنم وصل ہوں گے. جس طرح آپ نے تربت میں دیکھا ریسنٹ کہ سیکورٹی فورسز نے جس طریقے سے وہ کمانڈر کو مارا، وہ کمانڈر نبیل جو تھا وہ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پر انوالو تھا. 18 ہمارے FC کے سولجرز ایک جگہ پہ زخمی ہوئے، کئی سویلینز کو اس نے زخمی کیا، مارا، شہید کیا. سو میرا خیال ہے کہ ان معصوم بچوں کا جو مقدس خون ہے وہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گا. اور اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے، جس میں معصوم بچے شامل ہیں، معصوم بچیاں شامل ہیں، اسکول گوئنگ بچے، اور ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو.
लानत तो तुम्हारी इस बलोचियत पे, बिल्कुल बलोच कहलाने के लायक नहीं हो। बलोची रवायात, बलोच की सकाफत, बलोच का जंग का कंडक्ट, उसके नज़दीक से भी तुम नहीं गुजरे हो। मैं तुमको लानत के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं कहता हूँ, कि इसलिए मैं कहता हूँ दहशतगर्दों का ना कोई कौम है ना कोई कबीला है, इनको सिर्फ दहशतगर्द कहा जाए। फिर दुख उस वक्त होता है जब बाकी मांदा पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये राइट्स की कोई जंग है। कौन से हकूक़ की जंग है? किसी हकूक़ की जंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं, इंडियन प्रॉक्सी हैं। इंडिया के पैसे लेकर, उनसे पैसे लेकर, टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं, ट्रेन भी उनको करते हैं। और फिर अफ़गानिस्तान में जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और पैटर्नेज है। दुख इस बात का है कि मैं एक दफ़ा फिर अफ़गान अबूरी हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया था, पूरी दुनिया से, कि आपकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आपकी सरजमीन बार बार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हम उसकी मज़म्मत करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना वादा पूरा करें। यह आपका वादा है और आप अपना वादा अगर पूरा नहीं करेंगे दुनिया के सामने, आप माने ना माने, आप एक्सपोज ज़रूर हो रहे हैं। और आप जो अहद है, आपके बारे में तो मशहूर है कि आप अपना अहद नहीं तोड़ते, तो आप अपना, हमारे एहसानात की तो खैर है, अपने वादे की ही कोई पासदारी कर लें। शुक्रिया जी। 18 साल से ये दहशतगर्दी के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं, फिर हमारी पाक फौज ने बहुत बड़ा नुकसान किया, उसको तबाह बर्बाद किया, उसको शिकस्त से पहुँचा दिया। तो ये दहशतगर्द क्यों नहीं ख़त्म होते? देखिए, इस जंग को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। अब जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं तो आपको ये दुश्मन और दोस्त, वहाँ तो एक लाइन है, इसके उस तरफ सारे दुश्मन, इस तरफ सारे दोस्त। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस बड़े हैं और वो जो 9 गोल रुक जाते हैं वो बदकिस्मती से किसी को नज़र नहीं आते। इसी तुर्बत शहर में अगर आप देखें, इसी खुशदार शहर में देखें, जिन्होंने मौलाना सदीक मेंगल का कत्ल किया वो आज किधर है? जिन्होंने और इस तरह के वाक़यात किए वो किधर हैं? सो कहने का मतलब है कि वो 9 गोल जो रुक जाते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, जो 1 गोल हो जाता है वो नज़र आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस डिफ़िकल्टीज़ में काम कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले दिन से पूरी नेशन को कह रहा हूँ, आज दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा ड्यूल माइंडसेट से निकल आए। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो वायलेंस है, इसको कोई और नाम दिया जाता है। वायलेंस जो रिलीजन के नाम पे, उसको कोई और नाम दिया जाता है। ये जंगें जब लड़ती हैं रियासतें, तो जंगें फ़ौजें नहीं लड़ती हैं, कौमें लड़ती हैं। और कौम ड्यूल माइंडसेट में, कोई इसको हकूक़ की जंग डिक्लेयर कर रहा है, कोई इसको अंडर डेवलपमेंट से जोड़ रहा है, कोई इसको अनपैरेलल डेवलपमेंट से जोड़ रहा है, कोई इसको किस चीज़ से जोड़ रहा है। तो ये जंग भी, ये वायलेंस भी वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और देखिए, कैपेसिटी नहीं है, इन टेररिस्ट की कैपेसिटी नहीं है। बदकिस्मती ये है कि वो हम उस लेवल पे जाना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, सवात की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो क्या सवात के लोगों को माइग्रेट नहीं कराया गया? अगर हम आज चाहें, आज हम खुशदार से लेकर मस्तूम तक सारे लोगों को माइग्रेट करा सकते हैं, रियासत ये कर सकती है, पर हम ऐसा करना नहीं चाहते। अगर हम सारे लोगों को माइग्रेट करा लें, चुन चुन के हम इन सबको मार सकते हैं, बट हम वो उस लेवल पे जाना नहीं चाहते और रियासत उस लेवल पे जाना नहीं चाहती है। तो ये कोई कैपेसिटी इनकी इतनी नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, बिकॉज दिस इज़ अ प्योरली इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान। द रिस्पॉन्स इज फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो वी हैव टू इक्विप देम, उनको हमने इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना है सो दैट दे कैन ऑपरेट। तो यहाँ पर तो जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उन्होंने, आपको पता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यहाँ पर क्या काम किया। क्या माफ़ कीजिएगा, क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं किया गया फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के ख़िलाफ़? क्या हमने उनकी चेक पोस्टें ख़त्म नहीं कराई माजी में? क्या अपीज़मेंट जो हुई टीटीपी के बारे में, केपीके में, वो बलूचिस्तान में नहीं की उस हुकूमत ने? क्या यहाँ पर बलोच दहशतगर्द, जिनको मैं बलोच दहशतगर्द नहीं कहता हूँ, ये सेपरेटिस्ट या ये जो टेररिस्ट हैं, इनके कमांडर्स को छोड़ा नहीं गया? क्या उन्होंने दोबारा जाके कैंप्स नहीं लगाए? तो ये सारी वो हकीकतें जो पाकिस्तान के लोगों को पता होनी चाहिए, जो दुनिया को पता होनी चाहिए। तो ये जो अपीज़मेंट है, ये हमेशा हमें तबाह कर देती है। इस रियासत ने हमेशा से माँ का किरदार अदा करने की कोशिश की। इस रियासत को अब हार्डन स्टेट बनाना है और ये रियासत अब हार्डन स्टेट बनेगी, हार्श स्टेट नहीं, हार्ड स्टेट।
اور یہ ہارڈ اسٹیٹ بنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، سیکورٹی فورسز، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی، تو اب سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں، یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کا امن لوٹے گا اور ان کو چن چن کے ماریں گے۔ آپ نے بھی کہا کہ عوام کو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ عوام اور گورنمنٹ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ماضی میں انہی لوگوں کو جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ دوبارہ جا کے انہوں نے اپنے کیمپ اسٹیبلش کیے، کہ اب صورتحال یہ ہے کہ آج آپ اس ٹائم انہیں قومی دھارے میں شامل کروا رہے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ہم نے غلطی کی تھی۔ اس صورتحال میں اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں عوام کیسے گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرے؟ ایک تو قومی دھارے میں شامل ہونے والے کا سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے اور ایک اپیزمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ قومی دھارے میں وہ شامل ہوتا ہے کہ جو خود سرنڈر کرتا ہے، جو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط راستے پہ تھا اور میں واپس اسٹیٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، میں بہک گیا تھا، مجھے بہکایا گیا تھا، میں نے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کیا تھا، اب مجھے ریاست معاف کر دے، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ وہ دروازے آج بھی ریاست کے کھلے ہوئے ہیں کہ ایک شخص اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے کہ میں غلط ہو گیا تھا، میں خطا ہو گیا تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ مجرموں کو جنہوں نے خود سرنڈر نہ کیا ہو ان کو آپ جیلوں سے نکال کے چھوڑنا شروع کر دیں، دیٹ از کالڈ امپیزمنٹ۔ تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ریاست کے آگے کوئی سرنڈر کرتا ہے، کوئی ہتھیار پھینکنا چاہتا ہے، تو ریاست کی یہ پالیسی رہی ہے، آج بھی ریاست اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے کہ وہ اگر بہکاوے میں چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں اور وہ اپنی خطا تسلیم کر کے مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں تو اس پہ ریاست کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجرم ہے، کوئی دہشت گرد ہے جو سرنڈر نہیں کرتا ہے، آپ کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ جا کے وہاں پر کیمپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ میر صاحب، دنیا میں انسرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی پی اوز جو ہے بیسٹ آپشن ہے، ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل وغیرہ، اس کے اوپر کیوں نہیں جا رہی؟ دیکھیے آپ کو کس نے کہا نہیں جا رہے ہیں، میکسیمم لیول پہ ہم اس کو، اور ظاہر ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لارج اسکیل ملٹری آپریشن، نو نیڈ آف اینی لارج اسکیل ملٹری آپریشن، اٹ از اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز، اسمارٹ کائنیٹک آپریشنس وچ از دا سولوشن، بیکاز وہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر ہم نے سوات طرز کا آپریشن کرنا ہے تو وی کین ڈو اٹ، ریاست کین ڈو اینی تھنگ، لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بیکاز ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس کے جواب میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب فیصلہ یہ کر لینا ہوگا، خاموش تماشائی کی اب اس پاکستان میں شاید جگہ نہ ہو، اس بلوچستان میں جگہ نہ ہو، آپ نے ایک سائڈ پہ جانا ہے۔ یہ جو منافقت ہے نا کہ آپ ریاست کے بھی ساتھ ہیں تو اور کیا کہتے ہیں خاموش بھی ہیں، اب معصوم قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ۔ تو میری تو یہ پہلے دن سے ایک پوزیشن ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی دین ہمارا یہی حکم دیتا ہے، ہمارے ایتھکس یہی حکم دیتے ہیں، ہمارے ریاست کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے۔ تھوڑی وضاحت کریں کہ یہ خودکش بلاسٹ تھا، اس میں بچوں کے علاوہ بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیے ایک ڈرائیور جو بس میں تھا، ایک اور ان کے ساتھ جو ان کے ہیلپر تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ وہیکل آئی ڈی تھی، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سوسائڈل نہیں تھا، یہ آئی ڈی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں کچھ جب آگے بڑھے تحقیقات تو پتہ چلے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، جیسے آپ نے اگزامپل دیا سوات کا کہ لوگ وہاں سے وہ پر بلوچستان میں عوامی حمایت حاصل نہیں، دوسرا یہ کہ یہ لوگ ابھی ٹارگٹ کیا کرتے تھے، اب یہ سوسائڈ بمپر بن گئے ہیں، نوجوان بڑی تعداد میں جا رہے ہیں اور خواتین بھی اس میں جو ہے 4-5 خواتین خودکش بمبار اب تک وہ کر چکی ہے، تو اس سر یہ اسٹریٹ کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ تو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے کہ خواتین جائیں یا مرد جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک خاتون خود چوز کر رہی ہے ٹو بی وائلنٹ، اب یہ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، دے چوز ٹو بی اے جرنلسٹ، اگر ایک خاتون وہ چوز کرتی ہے کہ میں نے دہشت گرد بننا ہے، تو جینڈر کا تو کوئی دہشت گردی میں تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا میں جو خواتین تھیں وہ دہشت گرد بنی، سینکڑوں ہزاروں خواتین جو ہیں وہ ملٹری میں ہیں جو اپنے ریاست کی دفاع کر رہی ہیں، سو دس از ناٹ اے تھریٹ۔ اور نوجوانوں کی بات، یہ بات درست ہے کہ لوگوں کی حمایت نہیں حاصل، لوگوں کو خوف ہے، یہ جو فیئر فیکٹر ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ مستونگ میں وہ دہشت گرد آئے تو لوگ اس کو BLA زندہ باد کر رہے تھے،
اسی مستونگ میں نے FC زندہ کے نعرے سنے, آپ نے نہیں سنے؟ یہ آپ کی ڈیٹرنس ہوتی ہے. جب آپ کی ڈیٹرنس ہو جاتی ہے, جب آپ ریاست اپنے اس پہ آ جاتی ہے, اور سوات کے لوگ مجبور نہیں ہوئے, ریاست نے سوات کے لوگوں کا کہ آپ باہر چلے جائیں, ہم آپ کو ایز IDP ٹریٹ کریں گے اور ہم یہ ایریا کلیئر کریں گے. اس ریاست نے ان کو کہا کہ آپ باہر جا نکلیں, وہ خود لوگ مجبور نہیں ہوئے اور انہوں نے قربانی دی, بہت عظیم قربانی دی سوات کے لوگوں نے پاکستان کے لیے. تو ادھر سے صفایا ہوا نا. جی بس سر یہ بتائیے گا کہ خوزدار میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, اس میں TTP نے کلیم لیا, آج کے واقعے میں بھی آیا TTP کا آنسر تھا یا PLA کا آنسر تھا, اور کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بلوچ بیلٹ میں TTP کی گروتھ کو؟ دوسرا یہ کہ جو فوٹ سولجر ہے, فوٹ سولجر اسمارٹ کائنیٹک اپروچ 1.5 سال تو ہو گیا ہے, لیکن وہ فوٹ سولجر آج بھی ان کا موجود ہے, ان کے پاس وہ آتے بھی ہیں گراؤنڈ پہ, بے شک تھوڑی دیر رول کریں یا زیادہ دیر رول کریں. تو وجہ کیا ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے, اب تک وہ بڑے کیمپس ان کے جو بھی ہیں وہ ختم کیوں نہیں ہوئے, یا ان کے فوٹ سولجرز کو انڈر دی لا یا جیسے آپ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کہتے ہیں, وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ سر دیکھیے 280 سے زیادہ صرف پچھلے سال ٹیررسٹ مارے گئے, جو فٹ سولجر جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپریشن چل رہے ہیں. اسی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اب وہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں تو وہ عدالتوں میں بھی پیش ہوئے ہیں, اور وہ عدالتوں سے پھر رہائیاں بھی ان کو ملی ہیں. تو یہ تو کوئی انہونی سی بات نہیں ہے. اب ہمارے سسٹم میں یہ فلازز ہیں, اب ان فلازز کے ساتھ ایک وارفیئر ہے, ایک لا فیئر ہے. لا فیئر کے اندر یس ہماری کمزوریاں ہیں, ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم اپنا ایک بل لے کر آئے ہیں جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے, اس میں ہم سینٹرز بنانے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے اور لوگوں کو ان سینٹرز میں رکھا جائے, وہاں پر انٹروگیٹ کیا جائے. تو اس طرح کے لا فیئر میں بہت سارے اقدامات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت نے پہلی دفعہ آ کر اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ اس جنگ کو تو پروونشل گورنمنٹس نے ڈائیورس کیا ہوا تھا, کہ یہ جنگ صرف سو کالڈ سربچار جن کو کہتے ہیں ان کے درمیان اور پاکستان کی فوج کے درمیان, یہ جنگ میں نے لڑنی ہے, یہ جنگ پولیس نے لڑنی ہے, جنگ بیوروکریٹ نے لڑنی ہے, یہ جنگ ہمارے جرنلسٹ نے لڑنی ہے, ہماری انٹیلیجنشیا نے لڑنی ہے, ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے. ریاست کے خلاف جنگ ہے, تو ہم سب نے مل کے یہ جنگ لڑنی ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بڑا سافٹ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے کرتے ہیں, پہلے عام پاکستانیوں کو مارتے رہے, آپ پنجابیوں کو مارتے ہیں, اس کے بعد آپ بچوں کو نہیں چوز کیا. کیا آپ سیکورٹی پلان میں کچھ تبدیلی لائیں گے آپ؟ دیکھیے سیکورٹی پلان جو ہے وہ سیکورٹی انسٹیٹیوشنز نے بنانا ہے. وہ اپنے پلانز ود دا پیسج آف ٹائم چینج بھی کرتے ہیں, اس کو امینڈ بھی کرتے ہیں, اس کو درست بھی کرتے ہیں, اس کو امپروو بھی کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب آپ دیکھیں نا کہ اس انسیڈنٹ کو دیکھ لیں کہ ایک ایسا ٹارگیٹ چوز کیا گیا کہ جو ٹارگیٹ تھا ہی نہیں. بچوں کو کون ٹارگیٹ کرتا ہے؟ بچے تو ٹارگیٹ نہیں تھے. اور یقیناً سیکورٹی فورسز اس پر غور و فکر بھی کریں گی. مجھے اتنا اپنی کیپیسٹی پہ یقین ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے کے بڑے بڑے واقعات ہوئے, لوگ جہنم وصل ہوئے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ جہنم وصل ہوئے. ہاں وہ TTP والا سوال از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں فرام دا ڈے فرسٹ, آپ لوگ تو گواہ ہیں, کوئی اور گواہ ہے یا نہیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کی نانی ایک ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, 2013 سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ را فنڈڈ لشکر ہیں, را فنڈڈ لشکر ہیں, را فنڈڈ لشکر ہیں. جب ان سب کی نانی ایک ہے تو یہ ایسا بھی بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ واقعہ بعد میں پتہ چلا انویسٹیگیشنز میں, گرفتاریوں میں, کہ کسی اور نے کیا, قبول کسی اور نے کیا. سو یہ سب ایک ہے, یہ سب جو ہیں پراکسیز ہیں پاکستان کے خلاف. اور بھارت اس شکست کا جو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے, انٹرنیشنل دنیا میں جو اس کی سبکی ہوئی ہے, ہمیں پتہ تھا, کریڈیبل انٹیلیجنس تھی کہ وہ یہاں پر بلوچستان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اور اجد دول کے نام سے وہ تھا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بزدل بچے چنے گا اس بار. سر آپ نے ابھی خود اسے تسلیم کیا کہ انٹیلیجنس رپورٹس آپ کے پاس تھی, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا فیلئر ہے؟ ایک سیکنڈ یہ کہ 2024 جو ہے وہ پچھلے 10 سال میں ہائیسٹ واقعات ہوئے, 1259 واقعات, 711 سولینس اور آرم فورسز کے ہو گئے. اس حوالے سے اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس تھی, یہ انٹیلیجنس نہیں تھی کہ بچے ٹارگیٹ ہوں گے, یہ انٹیلیجنس تھی کہ پشین کا جلسہ ٹارگیٹ ہوگا. تو وہاں پہ ہم نے سیکورٹی دی نا. اور یہ سیکورٹی فیلئر کا لفظ کہہ دینا, یہ بہت بڑا لفظ ہے. فیلئر کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے, یہ استعمال کرنا میرا خیال ہے کہ جنگ میں مناسب بات نہیں ہے.
اور دوسری بات جو آپ نے ٹیررزم میں رائز دیکھا ہے، یہ پینڈلم کی طرح ہے. یہ رائز ہم نے 2009 میں بھی دیکھا تھا، یہ رائز ہم نے 2002 میں بھی دیکھا تھا، یہ رائز پھر ہم نے بیچ پہ اس کو کم ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے. تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپروچ کیا ہے، ہم کس اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر دیر آر مینی ریزنس فار دس. جیسے یہ جو گیجٹری ہے، جو یو ایس وڈرال کے بعد اوپن مارکیٹ میں، بلیک مارکیٹ میں ان کو مل رہی ہے، دیٹ از اے ریزن. پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ پروپیگنڈا ٹولز سے متاثر ہو کے ہم نے اپنی چیک پوسٹیں خالی کر دیں، ہم نے ان کو فری ایریا دے دیا. کوئی تو رسپانسبل ہے اس کا، تو اس رسپانسبل کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیا ڈیسیجن. اور دیکھیں ریاستیں، حکومتیں، یہ کب ہوا ہے کہ حکومتیں غلطیاں نہیں کرتی؟ یہ کوئی فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر؟ غلطیاں ہوتی ہیں، ریاستوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ اٹ واز آور مسٹیک کہ ہم نے وہ ایف سی کی چیک پوسٹیں ختم کس بنیاد پہ کی کہ جی وہ ایف سی والا بدتمیزی کرتا. کیا میرے گھر کا چوکیدار آپ سے بدتمیزی کرے میں اس کو نکال لیتا ہوں یا اس کی جگہ نیا رکھ لیتا ہوں؟ یا تو نیا رکھ لوں گا یا اس کو سمجھا دوں گا، سکھا دوں گا، اس کو ٹرین کر لوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھر کا چوکیدار ہی ختم کر دوں. سو یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، تو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کر لینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. آگے کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ ہے کہ بلوچستان کو پرامن بنانا ہے. جنہوں نے وائلنس کی ہے، جو بندوق کا راستہ اپناتے ہیں، ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کی جائے گی. یس، عام نوجوان جو اس نوجوان نے سوال کیا، ضرور حکومت کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ ڈس انٹیگریٹڈ ہے. جب آپ نے ماضی میں نوکریاں بکتی دیکھی ہیں، تو آج 99.99% میرٹ پہ جب نوکری مل رہی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، میں شاباشی دیتا ہوں میڈم ایجوکیشن منسٹر کو، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ انٹیگریٹ ہوا ہے وہ نوجوان یا ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے؟ جب ہم اس کو میرٹوکریسی کو پروموٹ کریں گے، آج ہماری ٹرانسفر پوسٹنگز میرٹ پہ ہو رہی ہیں، گورننس امپروو ہو رہی ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں آپ کی پی ایس ٹی پی جو ہے وہ 90% خرچ ہونے جا رہی ہے. آپ کے پاس جو 200 ارب ہیں جس سے آپ بلوچستان 43% آف پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے. ایک تو ان پیسوں سے بلوچستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا 200 ارب سے، لیکن کیا وہ 200 ارب خرچ ہو رہے تھے؟ آنسر واز نو. کیا وہ ٹھیک جگہ پہ خرچ ہو رہے تھے یا ٹھیک جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ اس پر بھی ابھی تک کوسچن مارک ہے. یہ جو ریفارمز ہیں یہ اوور نائٹ اس کا رزلٹ نہیں آئے گا، اس کے رزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا. جب وہ رزلٹس آئیں گے، ہم نوجوان کو روزگار کے موقع دیں گے، نوجوان کو یہ یقین دلائیں گے کہ اس کی نوکری نہیں بکے گی، میرٹوکریسی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے وہ انٹیگریٹ ہوگا. اور آخر میں مجھے اس تحریک کا انجام اس تحریک کی طرح لگ رہا ہے کہ جو آپ نے ٹرکی میں دیکھا ہے، اور اس کا اور کوئی انجام نہیں ہے. یہ آج بلوچ اصلاح حاصل جنگ پہ ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈبیٹ کر لیں کہ لا حاصل جنگ ہے، سوائے کشت و خون کے ان کو کچھ نہیں ملنے والا، اور اس کا اینڈ پاکستان کی مضبوط ریاست ہے. شکریہ.